الشيطان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم فعلي بابها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی مقدس ترین اگر جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. ہم پچھلے کئی جمعہ سے عظمت صحابہ کے متعلق سن رہے ہیں کہ صحابہ اتنی مقدس ترین جماعت جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ کو ستاروں کے مانند، اگر ایک کی بھی پیروی کرو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. چنانچہ ہم نے عظمت صحابہ کو سنا، اور عظمت صحابہ ہماری زندگی کا ایک مقدس ترین حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی دنیا ترقی کر رہی ہے، لوگ اب علماء سے فائدہ اٹھانے کی بجائے یوٹیوب اور گوگل وغیرہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور گوگل یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کہ اس میں ہر اچھا اور برا، ہر طرح کا مواد، ہر طرح کا مٹیریل اویلیبل ہے، اور ہر ایک آدمی وہیں سے پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہا ہے. اور وہاں رکھا ہوا جو مٹیریل ہے یوٹیوب پر، گوگل کے اوپر، اسی طریقے سے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کے اوپر جتنا بھی مٹیریل ہے، اس مٹیریل کے اوپر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے لوگ کچھ بھی چیز کو سرچ کر دیتے ہیں، اور سرچ کرنے کے بعد اس میں جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے اس کو مان لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا نام عظمت سے نہیں لیتے. صحابہ کے اوپر ہر کسو ناقص ہماری حیثیت ہی کیا ہے. وہ صحابہ وہ مقدس ترین جماعت ہے جن کی آنکھوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو دیکھا ہے، جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا ہے، جنہوں نے جبرائیل کو دیکھا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کے معجزے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. اس صحابہ کے بارے میں ہم جیسا ہر ایک آدمی ان کے بارے میں کلام کر رہا ہے، ان کے بارے میں کچھ بھی لکھ دیتا ہے، ان کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، صحابہ اس روئے زمین کے مقدس ترین جماعت ہے. دنیا کا کوئی ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے، صحابہ کی انگلیوں کے ناخن تک نہیں پہنچ سکتے. ارے صحابہ چلتے تھے، ان کے پیروں سے جو دھول اڑی ہے اس دھول کے اڑنے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کی اتنی بڑی، اتنی مقدس صحابہ جماعت. اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے عظمت صحابہ کو بیان کیا تاکہ آپ عظمت صحابہ کو سمجھیں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو عظمت صحابہ کے بارے میں بتائیں. کوئی بھی آدمی صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھاتا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، زبان نہ کھولے صحابہ کے بارے میں. اسی لیے ہم جو جمعہ کا خطبہ آپ لوگ سنتے ہیں، اب تو جمعہ کے خطبے اتنے سالوں سے جمعہ پڑھتے پڑھتے آپ کو بھی خطبے منہ یاد ہو گئے ہوں گے. جمعہ کے دوسرے خطبے میں کیا آتا ہے؟ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمائی. جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا تو میری محبت ان کے ساتھ، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اور جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھے گا، دل میں کینہ رکھے گا، تو یاد رکھو رسول اللہ کی دشمنی بھی اس کے ساتھ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم
ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ صحابہ کی جماعت کو اللہ کے رسول نے بہترین زمانہ کہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھانے والے؟ اس لیے میرے بھائیوں، عظمت صحابہ کو خوب پڑھو، خوب سمجھو اور اس پر عمل بھی کرو، اور اپنی اولاد کو عظمت صحابہ کے بارے میں بتاؤ۔ اس لیے پچھلے کئی جمعہ سے مسلسل عظمت صحابہ کو بیان کرنے کے بعد ہم نے آپ کے سامنے 4 خلفاء کو بیان کرنا شروع کیا۔ تفصیل سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے آپ کے سامنے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شہادت کو بیان کیا۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کریں کہ حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ 5.5 سال اسلام کی خلافت کو آپ نے سنبھالا ہے، اور خلافت کو سنبھالنے کے بعد حضرت علی کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے یہ ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ جتنا اپنے تینوں خلیفہ کے بارے میں پڑھا، جانا، سنا، اتنا حضرت علی کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے ابا کا نام ابو طالب جو اللہ کے رسول کے چچا تھے، اور آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور آپ کی پیدائش کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب۔ ان کی ماں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمل سے تھی، اور بالکل آخری ایام تھے کہ بیت اللہ کا وہ طواف کر رہی۔ اس زمانے میں بیت اللہ کی وہ عظمت نہیں تھی، مشرکین کے درمیان تو عظمت تو تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے مکہ اور بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے اور بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ بیت اللہ کے طواف کے دوران حضرت علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کو درد سے اٹھا، یعنی حمل کی پریگننسی کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اٹھی۔ معجزہ اور کرامت یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے اندر چلی۔ بیت اللہ کے اندر جو بیت اللہ 4 دیواری کے اندر ہم دیکھتے ہیں، فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے اندر چلی گئی، 3 دن بیت اللہ کے اندر رہی، اور 3 دن کے بعد جب وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ وہ اندازہ لگائی، کوئی اگر آپ کو پوچھتا ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کہاں ہوئی تو آپ کہیں گے بیت اللہ کے اندر۔ بیت اللہ کے اندر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد حضرت علی سب سے چھوٹے بچوں میں سب سے چھوٹے تھے اپنے بھائی بہنوں۔ حضرت ابو طالب جو اللہ کے رسول کے چچا تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو ہر موقع پر سپورٹ کیا۔ اللہ کے رسول کے ابا تو حضور کی پیدائش سے پہلے چلے گئے، ماں 6 سال کی عمر کی تھی کہ اللہ کے رسول کی والدہ حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا عبد المطلب بھی چلے گئے۔ دادا عبد المطلب کے چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول کی پرورش کی پوری ذمہ داری حضرت ابو طالب نے اٹھائی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہو گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور اللہ کے رسول خود اپنا کاروبار کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ کا پورا کاروبار اللہ کے رسول نے ٹیک اوور کر دیا۔ اللہ کے رسول سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھا مکہ کے زمانے میں۔ جب حضور کو پیسہ خود کمانے لگے تو اپنے چچا ابو طالب سے جا کر انہوں نے گزارش کی کہ چچا آپ کی اولاد زیادہ ہے، کیا آپ علی مجھے دے دیں گے؟ آپ کے بیٹے علی میرے پاس رہیں گے، میں ان کی پرورش کروں گا۔ چنانچہ ابھی 3 سال کے پورے نہیں ہوئے تھے حضرت علی، 3 سال کے ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول حضرت علی کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ ایک چھوٹے بھائی اور تھے حضرت جعفر، تو اللہ کے رسول نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کو کہا کہ آپ جعفر کو اپنے گھر لے جاؤ پرورش کے لیے، اور علی کو میں اپنے گھر لے آتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی ابھی پورے 3 سال کے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔
اس لیے زندگی میں کبھی شرک کرنے کی نعوذ باللہ نوبت نہیں ہے، کسی بت کے سامنے سر جھکانے کی نوبت حضرت علی کو کبھی نہیں ہے۔ اور 3 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، اور ابھی 8واں سال پورا ہو کے 9واں شروع ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے نبی بنا دیا، یعنی اللہ کے رسول کی عمر 40 سال ہو گئی، تو حضرت علی کی عمر ابھی 9واں سال رننگ تھا۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو بچوں میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ابھی 9 سال کے بھی نہیں تھے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور حضور کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے۔ اللہ کے رسول چاہے سفر میں ہو، اللہ کے رسول چاہے حضر میں ہو، اللہ کے رسول کہیں پر بھی جا رہے ہو، حضرت علی ہر وقت ساتھ میں رہتے تھے۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے کہ اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ رہتا ہے، اونٹنی کے پیچھے جیسے بچہ لگ کے رہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چھاپ سب سے زیادہ حضرت علی کے اندر نظر آتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے اخلاق کی چھاپ ہم لوگ حضرت علی کے اندر پورا کا پورا دیکھتے ہیں۔ اور ماں حضرت علی کی ماں ہمیشہ ان کو حیدر کہہ کر پکارتی تھی، حیدر شیر کو بولتے، اسی لیے حضرت علی کا نام علی حیدر لیا جاتا ہے۔ انتہائی بہادر، قد میں تھوڑے چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان کے دونوں کے مقابلے میں حضرت علی قد میں تھوڑے چھوٹے تھے، لیکن حاضر جواب اتنے زبردست تھے۔ علم اللہ نے اتنا دیا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ بڑے حاضر جواب۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق ایک طرف، حضرت عمر فاروق ایک طرف، بیچ میں حضرت علی جا رہے، تینوں ساتھ میں چل رہے۔ تو حضرت عمر نے مذاق میں کہا کہ علی تم ہمارے بیچ میں ایسے لگتے ہو جیسے کہ لنا کا نون۔ جو لوگ عربی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا، اگر ہم بلیک بورڈ کے اوپر لنا لکھیں گے تو لام اونچا ہوگا، الف بھی اونچا ہوگا اور نون بیچ میں چھوٹا لگے گا۔ تو مذاق میں حضرت عمر نے کہا تم ہمارے بیچ میں ایسے لگتے ہو جیسے کہ لنا کا نون۔ حضرت علی بڑے حاضر جواب تھے، فوراً جواب دیا کہ اگر وہ نون نکل جائے تو کیا ہوگا؟ نون اگر نکل جائے تو سینٹینس بنے گا لا، لا کے معنی نہیں، یعنی علی نہیں تو تم بھی نہیں۔ کتنے حاضر جواب۔ مدینہ کے ماحول میں ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت علی کو دیکھا نماز پڑھانے کے لیے جلدی جلدی گھر سے نکل کر جا رہے۔ یہودی کو خباثت سوچی، اس نے سوچا کہ علی سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اتنا لمبا مسئلہ پوچھوں گا کہ لوگوں کی نماز بہت ہو جائے گی۔ اس نے حضرت علی کو بیچ میں روک کے پوچھا کہ علی ہمیں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پوچھو۔ کہا بتائیے کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور بچہ دیتے ہیں؟ وہ سمجھا کہ حضرت علی گنانے بیٹھیں گے اور گناتے گناتے لوگوں کی نماز چلی جائے گی۔ حضرت علی نے کہا جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب بیٹھ کے بھی حساب کر لو۔ اتنے حاضر جواب، علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو اتنا عطا فرمایا۔ بہرحال 9 سال کی عمر ابھی چل رہی تھی اور اللہ کے رسول کو نبوت ملی۔ حضرت علی مرتضیٰ آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ 13 سال مکہ المکرمہ کے ماحول میں جو اللہ کے رسول کے اوپر پریشانیوں کا عالم تھا، حضرت علی حضور کے ساتھ ہر وقت رہتے۔ اور جب اللہ کے رسول کو ہجرت کرنے کا وقت آیا تو علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا۔ تو حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا علی آپ جانتے ہو مکہ والوں کی امانتیں میرے گھر میں رکھی ہوئی، تم آج رات میرے بستر پر آرام کرو گے، کل صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں لوٹاؤں گے اور پھر اس کے بعد آ کے مدینہ میں میری ملاقات کرو گے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کا گھر دشمنوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ صبح اٹھتے ہی نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر حملہ کر دیں گے، اور یہ پتہ ہے اس کے باوجود حضرت علی اس بستر کے اوپر آرام سے سوئے ہوئے۔
یہ جان کی قربانی تھی. تو آپ نے صحابہ پوچھتے تھے کہ علی آپ کو اس رات میں نیند آئی تھی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں خدائے پاک کی قسم جتنی سکون کی نیند مجھے اس رات میں آئی تھی زندگی میں کبھی نہیں ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی مدینہ میں آ کے میری ملاقات کرنی ہے. پتا چلا دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. چنانچہ دوسرے دن اٹھ کر تمام مکہ والوں کی امانتیں لوٹا کر حضرت جتنی اللہ کے رسول کے گھر کی مستورات مکہ میں تھی ان تمام کو لے کر خود حضرت فاطمہ کو لے کر اور اللہ کے رسول کی دوسری بیٹیوں کو لے کر دیگر مستورات کو لے کر حضرت علی تیسرے دن مکہ سے روانہ ہوئے مدینہ جانے کے لیے. اور 8ویں دن اللہ کے رسول کے پاس مدینہ پہنچ گئے جب اللہ کے رسول مسجد قباء میں رکے ہوئے تھے. وہاں جا کے اللہ کے رسول کی ملاقات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ کی جو 10 سال کی مدینہ المنورہ کی زندگی ہے ان 10 سالوں میں جنگ بدر بھی ہوئی ہے, جنگ احد بھی ہوئی ہے, غزوہ خندق بھی ہوا ہے, غزوہ خیبر بھی ہوا ہے, غزوہ بدر المستلق بھی ہوا ہے, فتح مکہ بھی ہوا ہے. جون سی بھی جنگ ہو ہمیشہ بہادری کا وہ کردار ادا کیا ہے جو لوگ اس کے کردار ادا کرنے سے قاصر. ہر وقت بہادر. خیبر کے موقع پر ایک یہودی کو اتنی زور سے اس کی سر میں تلوار ماری تھی کہتے ہیں کہ پورا جسم اوپر سے لے کر نیچے تک حضرت علی نے چیر دیا تھا. اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی. خیبر کا قلعہ یہودیوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے, فتح نہیں ہوا ہے. صحابہ کئی دن سے اس کا محاصرہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے. ایک رات میں اللہ کے رسول نے فرمایا آج کل صبح میں مسلمانوں کا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرمائے. تمام صحابہ کہتے ہیں رات کو سوئے نہیں, سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صبح جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیں گے. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کہا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو آنسو میں چشم کی تکلیف ہو گئی ہے, آنکھ میں پانی اتر آیا ہے. حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ. جب حضرت علی کو بلایا حضور نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھ میں لگایا. حضرت علی فرماتے زندگی میں کبھی میری آنکھیں بات نہیں درد نہیں. اور حضور نے جھنڈا عطا فرمایا. وہ جھنڈا لے کر گئے خیبر کو فتح کرنے کے لیے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خیبر کے ایک دروازہ اتنا تھا کہ جس کو کئی بہادر لوگ پکڑ کے اس کو اٹھایا کرتے تھے. حضرت علی نے اکیلے اس دروازے کو اٹھا کے پھینک دیا اور اللہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کیا. حضور بڑی محبت کرتے تھے حضرت علی سے. اسی لیے میں نے 3 روایتیں آپ کو سنائی. مسلم شریف کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اے علی تم سے وہی آدمی محبت رکھے گا جو ایمان والا ہوگا اور تم سے وہی آدمی دشمنی رکھے گا جو منافق ہوگا. اور ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے بعد اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ واپس جا رہے ہیں. مقام غدیر خم نام کی ایک جگہ ہے. مکہ سے مدینہ جب جاتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جس کو غدیر کہتے ہیں. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے عراق, شام, مصر وغیرہ کے قافلے وہاں سے الگ ہوتے ہیں اور کوئی بھی آدمی چاہے مکہ سے آ رہا ہو یا مدینہ سے آ رہا ہو یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر لوگ ملتے تھے. اللہ کے رسول نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر جب تمام قافلے اپنے اپنے علاقے میں جانے لگے, کوئی مصر جانے لگا, کوئی عراق جانے لگا, کوئی مکہ, کوئی مدینہ کی طرف جانے لگا, اس وقت اللہ کے رسول نے جو چند نصیحت کی باتیں کی تھی اس میں حضور نے ایک بات فرمائی تھی من کنت مولاہ فعلی مولاہ. میں جس کا مولا ہوں, میں جس کا ولی ہوں, علی اس کا والی. یعنی حضور فرماتے اگر میں کسی کا سپورٹ کر لوں تو سمجھ لو کہ وہ علی کا سپورٹ. اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں فرمائی. اور ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون بمقام موسیٰ. اے علی تم اس بات سے خوش نہیں ہو تمہارا درجہ اور مرتبہ میرے نزدیک اتنا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا رتبہ تھا. بتاؤ تم خوش نہیں ہو اس بات. ہجرت کر کے جب حضرت علی مدینہ المنورہ پہنچے دوسرے ہی سال اللہ کے رسول کی بیٹی, سب سے چھوٹی بیٹی, حضور کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے مدینہ میں بہت آنے لگے.
روایتوں میں آتا ہے کہ خود ابو بکر صدیق نے بھی رشتہ بھیجا تھا، عمر فاروق نے بھی اپنا رشتہ بھیجا تھا۔ حضرت علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ کی شادی میں جلدی کرنا نہیں چاہتا۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ علی، میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے ساتھ تمہارا رشتہ کرواؤں، تمہاری رضامندی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں خوش ہوں اس بات سے، لیکن میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں گا اپنی بیٹی کو مہر میں؟ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا گھر میں جو بھی ہو اٹھا کے لے آؤ، جو بھی تمہارے گھر میں ہو اٹھا کے لے آؤ۔ حضرت علی فرماتے میرے پاس ایک پرانا لوٹا تھا جس سے میں وضو کیا کرتا تھا، میں وہ لوٹا اٹھا کے لے آیا جس کی مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضور نے اس کو بیچ میں رکھا اور اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا من اشتری هذه البضاعة، کون اس سامان کو خریدے گا؟ صحابہ سمجھ گئے لوٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور اعلان کر رہے، پتا چلا اللہ کے رسول بولی لگوانا چاہتے، اللہ کے رسول نے بولی لگائی، صحابہ بولی پہ بولی لگاتے گئے۔ ایک لوٹا جو تھوڑی دیر پہلے کوئی قیمت والا نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ انتہائی قیمتی بن گیا۔ عبد الرحمن بن عوف غالباً انہوں نے اس لوٹے کو خریدا اور اس کی قیمت ادا کی۔ اسی قیمت کے ذریعے اللہ کے رسول نے ایک چارپائی، ایک بستر، پتلا سا کھجور کا بستر، اور ایک چکی کہ جس کے ذریعے وہ آٹا پیس سکے، اور ایک مشکیزہ جس کے اندر وہ پانی بھر کے لا سکے، ضرورت کی چند چیزوں کا انتظام کیا۔ حضرت علی کا اثر میں اللہ کے رسول نے نکاح پڑھایا۔ حضرت علی عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ کے رسول اپنے گھر گئے، حضرت فاطمہ الزہرا کو تیار کیا، اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر میں لے کے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی باہر آئے، یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں؟ حضور نے فرمایا تمہاری بیوی کو لے کر آیا۔ دروازے کے اوپر چھوڑا اور وہیں سے حضرت علی واپس۔ تھوڑے دنوں کے بعد کی بات ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول ملنے کے لیے گئے، حضرت علی گھر نہیں۔ حضور نے پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو حضور سمجھ گئے کہ دونوں میں تھوڑی بولا چالی ہوئی۔ تو اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف لائے، آ کر دیکھا تو حضرت علی مٹی کے اوپر اپنے کوہنی کا تکیہ لگا کر یوں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا تراب قم، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جا۔ حضرت علی فرمایا کہ خدا پاک کی قسم حضور نے مجھے ابو تراب کہا تھا، مجھے اتنا پسند آیا میں نے اپنی زندگی کے نام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، علی اکیلا نہیں، علی کون؟ ابو تراب۔ اتنا حضرت علی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے ہیں۔ کئی باتیں ان کے بارے میں لکھ کر لایا۔ حضرت علی، میں نے بتایا کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کا عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک مجنونہ عورت، پاگل عورت، اس کے اوپر زنا کا الزام لگا۔ حضرت اب زنا کی سزا یہ ہے، شادی شدہ عورت ہے اور اگر اس نے زنا کی ہے اسلامی شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، یہی اسلام کی سزا ہے جس کو عربی میں سنسار بولتے ہیں۔ تو اس مجنونہ عورت کو حضرت عمر نے فیصلہ سنایا اور اس کو سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت علی کی ملاقات ہوئی، حضرت علی نے پوچھا کہاں لے جا رہے؟ کیا اس کو سنسار کی سزا ہوئی؟ حضرت علی نے کہا واپس لے کر آؤ۔ واپس لے کر گئے اور حضرت عمر وقت کے خلیفہ ہیں، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، کیا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا پتہ نہیں ہے؟ رفع القلم عن ثلاثہ، تین لوگوں سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، اس میں سے ہے عن المجنون حتی لا یعقل، مجنون کے بارے میں بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، یہ پاگل عورت ہے، اس کے اوپر شریعت کی سزا لاگو نہیں ہوتی ہے، لہذا آپ اس کو سنسار نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا سننے کے بعد؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کتنی بڑی بات حضرت عمر نے حضرت علی کے بارے میں فرمائی۔ بہرحال میرے بھائیوں، کئی جمعہ تک حضرت علی کے بارے میں بیان کرنے جاؤ تو بھی کم پڑ جائے، اتنی چیزیں حضرت علی کے بارے میں۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں 3 سال کے لیے تب سے تھے، اللہ کے رسول کی پرورش میں اللہ کے رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت علی کے نکاح میں دیا تھا۔
حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا، لیکن ماحول آپس میں اتنے فتنے کا ماحول تھا، پورا کا پورا مدینہ کے اوپر باہر کے خارجیوں کا قبضہ تھا، اس لیے حضرت علی نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو اپنا دارالسلطنت یعنی کیپٹل بنایا اور وہیں سے اسلامی سلطنت کو چلانے کا ارادہ کیا، لیکن خارجیوں نے آپ کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، وہ بس یہی بہانہ کیے ہوئے تھے حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان قاتلوں سے بدلہ لیا ہے۔ حضرت علی بہترا سمجھاتے رہے کہ بھائی قاتل میرے قبضے میں آئے تو میں ان کو سزا دوں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ تم میں سے قاتل کون، تم لوگوں نے پورا مدینہ اپنے سر کے اوپر چڑھا کے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال 5 سال خلافت کی، لیکن صحیح طریقے سے خارجیوں نے آپ کو خلافت چلانے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اور ایک ساتھ حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت علی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی کوفہ میں ہے، حضرت معاویہ ملک شام میں ہے، اور مکہ میں عبداللہ بن زبیر، تینوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وقت متعین کیا کہ یہ لوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو چالو نماز میں ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ بہرحال وہ تو حملے میں تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن عبد الرحمن بن ملجم نام کا ایک آدمی تھا جو انتہائی خارجی اور بدمعاش انسان تھا، وہ کئی دنوں سے اپنا خنجر زہر کے اندر اس نے ڈبو کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور فجر کی نماز کے اندر ہی حضرت علی کے پیٹ کے اوپر اس نے خنجر مار کے حملے کر دیے، سر کے اندر خنجر مارے۔ لوگوں نے عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ لیا۔ حضرت علی 2 دن اسی بیماری اور تکلیف کے اندر رہے اور جمعہ کے دن آپ اللہ کو پیارے ہو۔ یہ حضرت علی کے بارے میں کچھ سوال ان کی زندگی کا ایک تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کو سنایا۔ چاروں خلیفہ کے بارے میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی، یہ اس لیے بتائی یہ مسلمانوں کے عظیم کارنامے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر تیار ہوئے ہیں یہ خلیفہ، لہذا صحابہ کے بارے میں، خلفائے اربعہ کے بارے میں خود بھی جانو، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ، اپنے بچوں کو بھی یہ اسلامی تاریخ پڑھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے عظمت کو ہمارے دل و دماغ کے اندر بٹھائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔